گلگت بلتستان میں جو پوٹینشل ہے پانی کے ریسورسز کے حوالے سے، یہاں کا ماحول فروٹ اور سبزیات کو پیدا کرنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ البتہ ہمیں کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ویرائٹیز چاہیے ہیں وہ ویرائٹیز ہمارے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے فارمرز جو ہیں مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق ٹرینڈ نہیں ہے۔ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے ان پروڈکٹس کو پہنچانے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے چونکہ ہماری لینڈ ہولڈنگز بہت چھوٹی ہیں تو اس کے اندر ایک کامیاب زراعت کرنا بذات خود جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل انڈرٹیکنگ ہوتا ہے۔ مشکلات بہت مشکلات تھا سر۔ پرانا طریقے سے کرنے سے نہ ہمیں فائدہ تھا نہ زمینداروں کو فائدہ تھا۔ آلریڈی زمینداروں کے پاس جو لوکل پودے لگا ہوا ہے انہی کو ہی لا کے ہم نے کرنا تھا نا سر، کوئی نئی ورائٹی نہیں تھا۔ اگر میرا 12 کنال زمین تھا میں نے اس کو صرف 8 کنال کاشت کرتا تھا، 4 کنال کو چھوڑتا تھا۔ پانی پورا نہیں ہونے سے وہ چھوڑنے سے ہمیں وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ 4 کنال کا جو مجھے آمدنی آنا تھا وہ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے، بیج لاتے تھے بغیر تحقیق کے، ہم لیتے تھے ویسے چھٹا مارتے تھے، پھینکتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہماری ٹماٹر نہیں نکلے، ٹماٹر کے بدلے میں مولی نکلے۔ اصل میں ہاں بیج کو نہیں دیکھتے تھے۔ محنت تو ہم بہت زیادہ کرتے تھے، دن رات محنت کرتے تھے، لیکن ہم لوگ مارکیٹ کے حساب سے پروڈکٹ تیار نہیں کرتے تھے، اور ہمیں مارکیٹ کا بھی کوئی علم نہیں تھا کہ مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹ کس حساب سے لے رہے ہیں۔ آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا بنیادی مقصد لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ستپارہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نے اس مقصد کے حصول کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس نے بلتستان کے عوام کو ترقی کے بہترین مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے پہلی بار علاقے کے اہم مسائل جیسے کہ آبپاشی کو جدید خطوط پر استوار کرنا، نئے تکنیک کے ذریعے پودوں کی ترویج کرنا، پروسیسنگ اور پیکیجنگ کے حوالے سے کام کرنا، اور بہت اہم پہلو جو اس پروجیکٹ کا ہے امپیکٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے انٹرسٹ گروپ کا قیام، اور پھر ان گروپ کو بھرپور طریقے سے ان کی شرکت جو کہ ان کے مختلف امور کی دیکھ بھال ہے۔ ستپارہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں 2 مین چینلز ہیں، LBC اور RBC۔ LBC کا جو کمانڈ ایریا ہے وہ 10,500 ایکڑ کے قریب ہے، اور اسی طرح RBC کا 5,000 ایکڑ کے قریب ہے۔ LBC کی جو ڈیزائن کیپیسٹی وہ 135 کیوسک ہے، اور RBC کی جو ڈیزائن کیپیسٹی تھی وہ 52 کیوسک تھی۔ اس سارے ڈیٹا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سسٹم کو ڈیزائن کیا، ایک لیبارٹری اسٹیبلش کی، اور یہاں پہ میٹیریل کی باقاعدہ ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوئی، اور یہ انشور کیا گیا کہ ایک اچھی کوالٹی کا میٹیریل سپلائی کیا جائے، اچھی کوالٹی کا فزیکل ورک کیا جائے، اور لوگوں کو ایک اچھی دیر پا چیز مہیا کی جائے۔ پہلے کچا تھا، راستے میں پانی ضائع ہوتا تھا، ریتیلی زمین تھا، سارے پانی راستے میں سوکھتا تھا۔ اب یہ پکا بننے سے زمینداروں کو پتہ چلا بھئی ہمیں ایک کھیت سیراب ہوتا تھا ایک دن کو، ابھی 3 کھیت سیراب ہو رہے، وہ کہاں سے آئے پانی کہاں سے نہیں آیا، لیکن یہ پول پکا ہونے سے جو ضائع والا پانی کھیت میں پہنچ گیا، پہنچنے سے عوام کے لاکھوں کا فائدہ ہو گیا۔ اس پروجیکٹ میں کمیونٹی کی ٹریننگز ہیں، ایکسپوجر وزٹس ہیں، آپریشن اینڈ مینٹیننس پہ ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اب اس سسٹم تو بن گیا ہے، اس کو زیادہ عرصے تک کارآمد کس طرح بنانا ہے، تو اس کے لیے واٹر یوزرز ایسوسیشن بنائے۔ گاؤں والے اتفاق گہرائی سے دائرے کے سارے ایک ہی نقطہ پر آ جاتا ہے، ان میں کسی کا جھگڑا فساد والا بات نہیں ہوتا ہے، سارے کو راضی کر کے سب کی اتفاق سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اتفاق میں برکت ہے۔ ہمارے یہاں پہ سندس میں کوئی 2 گرین ہاؤس آئے، ان کے فائدے، ان کے آمدنی اتنے زیادہ ہے گرین ہاؤس کی وجہ سے، تو ان کو دیکھ کے ہم نے جب SJP میں یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ اگلے سال بھی اس طرح کی کچھ دے رہے ہیں، تو ہم نے اپلائی کیا، اور انہوں نے آ کے ہماری زمینیں دیکھے، باقاعدہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد انہوں نے مجھے گرین ہاؤس دیا۔ یہاں پہ پہلے وومن آرگنائزیشن اور ولیج آرگنائزیشن
کا رواج تھا. تو ابھی جب ایفیجیز بنائے تو عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایفیجیز کیا ہے, کس طرح سے کام کرنا ہے. ایفیجی مینلی سبزیوں کے حوالے سے بنی ہے اور ان کا کام یہی ہے کہ جو ایفیجی کے ممبرس ہیں ان کے لیے انپٹس وغیرہ ٹائم پہ پرووائڈ کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ان کی لنکیجز ڈیولپ کریں اور ان کی کلیکٹیو مارکیٹنگ کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کریں. ایف جی بننے سے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے جو وہ کام کرتے تھے انجانے میں کرتے تھے, اب جو بھی کام ہو وہ جان کے کرتے ہیں. ہمیں مختلف قسم کی ٹریننگ دی گئی. سب سے پہلے ہمیں گرین ہاؤس مینجمنٹ کی ٹریننگ دی کہ ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے, روشن دان کس ٹائم پہ کھولنا ہے, کس ٹائم پہ بند رکھنا ہے. اس کے بعد اس کی سوئنگ کے کس طرح اس کو کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی گریڈنگ وغیرہ کی, پروسیسنگ کس طرح کرنا ہے, اس کی مارکیٹنگ کس طرح کرنا ہے. تو انہیں ٹریننگ کی وجہ سے میرے نالج اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ابھی سیزن کیا بس ابھی شروع ہے. شروعات میں اب تک میں نے جو گرین ہاؤس سے ابھی ٹماٹر ہے, پھول گوبھی ہے, بند گوبھی ہے, گاجر ہے, کھیرا ہے, میرے جو آمدنی ہے وہ اب تک آئے ہیں کوئی 35,000. میں نے اپنے لیے ایک ڈی ہائیڈریشن پلانٹ کی درخواست دی جو کہ مجھے ملا ہے. ڈی ہائیڈریشن یونٹ ملنے کے بعد ہمیں ٹریننگز وغیرہ بھی ملی. ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ایپریکاٹس کی کیا کیا پروڈکٹ بن سکتی ہیں, ان کا کس طرح سے ان کو سکھایا جاتا ہے اور کس کس اسٹائل میں انہیں بنایا جاتا ہے اور کس قسم کے ایپریکاٹس کی یا ڈرائی فروٹس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے. تو ہم اس حساب سے اپنے پروڈکٹس کو تیار کیا. اس پروجیکٹ نے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کہ یہاں پہ فارمر انٹرپرائز گروپس بنائے جائیں سو دیٹ کہ اکانومی آف اسکیل کے اوپر بات ہو سکے, ویلیو چین کی اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. ایف جیز بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کی کہ بزنس کس طرح سے ہوتا ہے. ان کو بک کیپنگ, ان کو پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے تمام کیلکولیشن ان کو سکھائی گئیں اور بعد میں پھر انہی انٹرپرینیورز کو ہم نے مارکیٹ کے ساتھ بھی لنک کیا. نیشنل ایگزیبیشنز کے اندر اسلام آباد, لاہور, ایون کہ کراچی, جہاں پہ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوتی رہی ہیں, ان کو لے کے گئے, ان کا اسٹال لگوایا, وہاں پہ ان کو پروڈکٹ ڈسپلے کرایا, ایون کہ ان کو وہاں پہ سیلز کرنے کا بھی موقع ملا اور ان کی لرننگ ہوئی. لاہور ایکسپو سینٹر میں ہم نے جو چیزیں فروخت کیں وہ ہم یہاں سے پیکٹس بنا کے لے کے گئے تھے ہاف کے جی کے. یہاں پر ہم لوگ وہ 300 کے پیکٹس دے رہے تھے, لیکن لاہور ایکسپو سینٹر میں جب ہم وہ لوگ لے کے گئے ان لوگوں نے ہم سے 600-700 کے بھی وہ پیکٹس لیے. ہمیں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ ہماری ان چیزوں کی کتنی ویلیو ہے. نرسری تو بنائے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ نرسری کا کس طرح مینیج کرنا ہے, فروٹ نرسری کا. تو ایس ڈی پی والوں نے یہاں سے مجھے ٹریننگ کے لیے لے کے گئے. وہاں سے مختلف نرسری دکھائے گئے. جب وہ نرسری دکھائے گئے تو مجھے اور مطلب شعور آ گیا. ہمیں سیزن میں ٹی بڈنگ سکھایا. دوسرا اہم چپ بڈنگ اور گرافٹنگ کے بھی مختلف طریقے, لین ٹو لین اتنا فٹ فاصلہ رکھنا ہے اور سیٹ ٹو سیٹ اتنا فاصلے پہ سیٹ لگانا ہے, ہمیں سکھایا گیا. اس سے کافی فائدہ ہو گیا. ابتدائی طور پر جب ہم نے نرسری آنرز کو کہا کہ جی آپ نے اس کو باقاعدہ ایک مستند ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ کرنا ہے اور ان کے لوگ آئیں گے اور آپ کے پلانٹس کو سرٹیفائڈ کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, مجھے اپنے پودے بیچنے کے لیے اتنے سوفسٹیکیٹڈ پروسیس سے گزر کے جانے کا کیا فائدہ ہو گیا. تو ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ جب آپ کے پودے سرٹیفائڈ ہوں گے, ان پر ٹیگ لگیں گے اور آپ اس کو بیچنے کے قابل ہوں گے, تو اس وقت تک آپ کے پودے کی ویلیو الگ سے ہے. آپ اپنے کسٹمر کو یہ بتا سکیں گے کہ اس کا سورس کیا ہے, یہ کون سی ویرائٹی ہے اور اس سے کس قسم کا پھل ملنے جا رہا ہے اس کو. سیڈ سرٹیفکیشن والوں نے 10 دفعہ دورہ کیا سر اس نرسری کا. شروع آ کے انہوں نے دیکھا کہ یہ لے آؤٹ صحیح بنائے نہیں بنائے. پھر بعد میں آ کے کہا بھائی اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. پھر پیون کیا نہیں کیا یہ بھی چیک کیا سر. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کا جو مٹی اٹھا کے یہاں سے لے جا کے اسلام آباد لیبارٹری میں چیک کر کے جب اس کا رزلٹ آ گیا تو یہ رجسٹرڈ نہ ابھی ہو گیا ہے سر. ابھی زراعت بڑھ گیا, گھاس بڑھ گیا, گندم بڑھ گیا, جو زراعت سے علاوہ جو ہے نا فروخت کیا وہ پیسے سے بچوں کو اسکول بھیجتا ہے. ابھی ہمارے بچے اسکول میں بڑھ گیا ہے. ایک اسکول میں ہمارا تقریباً 150 ہے, ایک اسکول میں ہمارا 100 کے قریب ہے. یہ پہلے ایسا نہیں تھا.
अभी अल्लाह के करम से इन्हीं ग्रीन हाउस के पैसों में मैंने बचत करके अब मैंने एक नया घर बनाया और अपने बेटियों को वो फरजाना बनने के लिए सिखाऊंगी कि हिम्मत नहीं हारना है। आमदनी में इजाफा होने की वजह से हमारे हालात ज़िंदगी बेहतर हुए हैं, हमारे घरों में खुशहाली आई है, हमारे बच्चों की तालीम अच्छी हुई है। जो हमारी हैसियत पहले थी घर में अब वो नहीं है, अब हमें फैसला साजी में शामिल किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आमदनी होने की वजह से हुई है। बड़ा लड़का क्रेडिट के काबिल था, फीस कम होने की वजह से रह गया था सर। फिर दूसरा लड़का तैयार हो गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। अगले साल इंशाल्लाह जब 4-5 हज़ार पौधे इस नर्सरी से निकालेंगे तो 8-10 लाख आमदनी होगा, तो मेरे बच्चे क्रेडिट कॉलेज में ही जाएंगे सर। खुशहाली है ना सर, और क्या चाहिए सर। पॉलिसी लेवल पे मैं समझता हूँ कि सतपारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अहम कामयाबियाँ हैं। इरिगेशन वाटर बोर्ड के क़याम के हवाले से हमारी एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें उसके इस्तेदादकार और दायराकार के हवाले से डिस्कशन हुई और उन्होंने उसकी अप्रूवल और मंजूरी दी। दूसरा अहम काम हॉर्टिकल्चर स्ट्रेटजी को दोबारा से देखा गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से और CPEC के हवाले से उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई और वो दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इस इनिशियल ड्राफ्ट को अप्रूव किया है। इसके अलावा जो अहम कामयाबियाँ हैं उसमें सॉइल टेस्टिंग लैब का क़याम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अहम और दूर रस कदम है। हमारी टेक्नोलॉजीज़ जो हमने इस प्रोजेक्ट में इस इलाके के लिए ले आई वो स्कर्दू से निकल के गलगित, गेज़र, चतराल इस सारे इलाके में AKF और AKRSP ने उसको शुरू किया और वो मल्टीप्लाई हो गई। तो हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट जो है ना वो रीजन के लिए गेम चेंजर है, होगा नहीं है, शुरू भी हो गया। वेरी रिसेंटली हमें हुकूमत के बड़े ओहदेदारों ने हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट किया। उन्होंने हमारे काम को देखने के बाद कहा जी कि हाँ आप ज़्यादा एडवर्टाइज़ किए बग़ैर यहाँ पे एक नया पाकिस्तान बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कोशिश से हम कुछ हद तक पाकिस्तान की अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पर लोकल कम्युनिटीज़ को मिलकर काम करना होगा। अगर ये कारोबार करे तो ये एक इबादत भी है, इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा भी है। शर्त यह है, ईमानदारी शर्त है सर इसमें। जो कि हम ज़ाया कर देते थे अब उन्हें हम अच्छी तरह से तैयार करके हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। पिछले साल लोग देखने आते थे कि ग्रीन हाउस में ग्रीन पालक किस तरह है, बाहर बर्फबारी और ग्रीन हाउस के अंदर ग्रीन पालक। हैरान होने वाली बात है ये एक अल्लाह की तरफ से रहमत है जो गरीबों के लिए, ये एक बहाना है, ज़रिया है। ज़रिया होता है अमेरिकी आवाम की पीपल की तरफ से हमारे पीपल को जो तोहफा देते हैं, हम दिल और जान से उसको कबूल करते हैं। स्कर्दू डैम स्कर्दू रीजन के लोगों के लिए बिलखुसूस और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बिलउमूम न सिर्फ पानी, बिजली, ज़राअत, सियाहत, रोज़गार, बल्कि मैं समझता हूँ उनके लिए अब ये ज़िंदगी है।